हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपनी लाइफ का एक दिन। कहते हैं ना, कोई कोई दिन आपका ऐसा होता है जिस दिन आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता या कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता। तो ये दिन कुछ ऐसा ही है। हम लोगों ने इरादा किया कि कोरोना की वैक्सीनेशन करवा ली जाए। तो ठीक है, हमने कोड किया रजिस्ट्रेशन के लिए। हासिल किया कोड, अपना आईडी कार्ड नंबर भेज के कोड हमें रिसीव हो गया और साथ ही मैसेज मिल गया कि अपने जी करीबी की सेंटर पे जाके आप कोरोना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। हम लोग निकले। शुरू में तो ये हुआ कि हमें हमारे जो करीम वाले भैया साहब थे ना, वो हमारे गलत एड्रेस पे चले गए। कितनी देर तो वो ही नहीं मिल रहे थे हमें। हम लोग फिर बड़ी मुश्किल से उनको कॉल्स कर कर के ढूंढ ढांड के आखिरकार बामुश्किल वो हमारे एड्रेस पे पहुँचे। और फिर उन्होंने हमें रिसीव किया और हमारी फिर जर्नी स्टार्ट हुई। पहली बैड लक तो यही हो गई ना कि उन्होंने बड़ा खज्जल खवार कर दिया आने के चक्कर में। बड़ी मुश्किल से आए जी वो। फिर आके वो उनके नखरे स्टार्ट हो गए कि जी नहीं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। अच्छा, आजकल करीम वालों ने ये बड़ा काम किया हुआ है, क्योंकि हमारे साथ जाते हुए भी ये हुआ था और आते हुए भी यही हुआ कि ये लोग जो आपने राइड बुक की होती है ना ऐप के थ्रू, कहते हैं कि वो कैंसिल कर दें और हम लोग खुद से नई राइड बुक करते हैं। और फिर आप हमें ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस 50-60 रुपीज़ समथिंग ना एक्स्ट्रा दे दें, तो हम आपको उसी डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे। चलें जी, जैसे तैसे कर कर आके उनके साथ ये भी तय पाया और हम लोग चल पड़े। तो यही है कि हमारी सोसाइटी से है यहाँ पे। ये पंजाब स्कूल वालों का नया प्रोजेक्ट है। ये नया ही उन्होंने अपनी ब्रांच खोली है, काफ़ी अच्छा है। तो चले भाई, हम चलते गए। ये पाकिस्तान का कूड़ा करकट बीच में ही आएगा, अवॉइड तो करना पड़ेगा। ये आगे नर्सरी है जी, बहुत अच्छी नर्सरी है, बहुत प्यारे प्यारे फूल मिलते हैं। ये वाला सेक्शन मुझे जो है ना बड़ा पसंद है बेसिकली। थोड़ा और आगे जाओ मेन पे, तो आगे आ जाता है जी हमारा दरियाए रावी, जो कि बेचारा किसी भी एंगल से दरिया लगता ही नहीं है। एक तो इसमें पानी बहुत थोड़ा होता है और वो भी गंदा होता है, सारा सीवरेज का ही होता है बेसिकली। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ताज़ा पानी आ रहा होता है। जो भी लाहौर का सीवरेज है ना, वो बेचारा यहाँ पे डंप हो रहा होता है। तो खैर, कहने को तो दरिया है, दरिया ही कहेंगे, और क्या कहा जा सकता है। यहाँ पे जी एक और भी बड़ा सीन होता है। ये जो लोग सदक़े के लिए गोश्त वगैरह फेंकवा रहे होते हैं, यहाँ काफ़ी सारे लाइन में लगे होते हैं वो लोग जो गोश्त कह रहे होते हैं कि वो मतलब वो होती है, वो हिलालियाँ सी हैं, पता नहीं क्या होता है। तो ये इसके किनारे पे एक पार्क है। पार्क बड़ा खूबसूरत है, बेशक है ऐसी लोकेशन पे, लेकिन अच्छा लगता है। इसका भी हम बहुत जल्दी विज़िट करेंगे और इसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे अपने अपने पाकिस्तान के ना हालात को। ये हमारा यहाँ पे जी अज़ली हमेशा का पाकिस्तान का जो है खड्डे और ट्रैफिक जाम। ये तो आप कभी भी निकलो, दिन हो रात हो ईद हो नॉर्मल हो, ये आपको दो चीज़ें लाजमी मिलेंगी। खड्डे भी मिलेंगे और ट्रैफिक जाम भी मिलेगा ही मिलेगा। तो खैर, इन सब के साथ ही चलना पड़ेगा। जैसे सब चल रहा है हम भी वैसे ही चलेंगे। तो चलते चलते हम लोग आखिरकार कभी ना कभी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। ये एरिया बंद रोड का है, ये कह लें आप जिसको पुराना लाहौर कहा जा सकता है या अंदरूनी शहर। ये प्योर वो एरिया, छोटी छोटी गलियां, ऊंचे नीचे रास्ते। तो किसी को शौक़ हो ना तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे हर घर में आपको तकरीबन कारखाना मिल जाएगा। हर घर में कोई छोटी मोटी डाइयाँ लगी हुई हैं और कुछ ना कुछ। और ये जो है ये मेट्रो है। हमारे घर से सबसे जो फर्स्ट मेट्रो की ब्रांच पड़ती है वो यही है। ये आ जाता है टिम्बर मार्केट। आगे हम जो है जी ये फ्लाईओवर जो है यादगार वाला, इससे होते हुए आखिरकार को अपने जो है वैक्सीनेशन सेंटर के पास पहुंच ही गए। और जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे और वहाँ गेट पे इतना रश देखा, तो हमने कहा कि भाई पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, कोई लड़ाई कोई फटा हो गया। लेकिन नहीं जी, पता करने पे पता चला कि यहाँ पे वैक्सीनेशन की डोज़ ख़त्म हो चुकी है। सो आज आपकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकती। और ये भी नहीं पता कि वो डोज़ आज कुछ देर में आ जाएगी, घंटे में आएगी, 2 में आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जी। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब निकले तो हैं ही हैं,
تو کسی اور ویکسینیشن سینٹر کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پتہ کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارا آج کام ہو جائے. لیکن نہیں بھئی، آج تو دن ہی ایسا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا تھا. یہ جی آ جاتا ہے آپ کا سرکاری ہاسپٹل لیڈی ولنگٹن، کافی فیمس ہے لاہور میں، تو خواتین سے ریلیٹڈ ہے. آگے چلتے جائیں تو آپ کو ملے گا یہاں کا مشہور ترین داتا دربار. اس کو تو سب جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو اس کو جان ہی گئے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے اب تو. آگے آ جاتی ہے ہماری مشہور زمانہ جی سی یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. علامہ اقبال سے منسوب ہے اس لیے سب جانتے ہیں. اسی روڈ پہ آگے جا کے ہمارا این سی اے بھی آ جاتا ہے اور سارا، یعنی کہ یہ بیسکلی مال روڈ کا ایریا آ جاتا ہے. اچھا جی، اس کو بھی ہم نے کراس کیا. یہاں ہمیں ایک اور ویکسینیشن سینٹر بیسکلی ملا تھا اور اس کا بھی حال جو ہے وہ پچھلے ویکسینیشن سینٹر کی طرح تھا. وہاں پہ بھی گیٹ پہ ہی لوگ جمع تھے اور نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھڈا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ بھی کوئی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے. اس کو بھی چھوڑا، چلتے گئے آگے، کیونکہ بھئی آپ کو حد الوسع اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہو جائے. تو آگے جی سی پی او آفس آئے گا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی جرنی کنٹینیو رکھی اور ہم لوگ، یہ انہوں نے کوئی نیا جو ہے نا تھانہ اوپن کیا ہے. اب پتہ نہیں یہ کس ایریا کا بنتا، لیکن بڑا پیارا ہے دور سے. تو آگے جی یہ لیں جی نیا پھڈے تو آج سارے کے سارے آج ہی ہونے ہیں. یہ سگنل پہ کھڑی کریم والے کی گاڑی جس میں تھے جی ہم، اس کو ہٹ کر دیا اس کے اگلی گاڑی والے نے، جس نے بیسیکلی جو ہے اپنی گاڑی غلط جگہ روکی تھی اور آگے سے وارڈن کے آنے پہ اس نے اس کو ریورس کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پیچھے بھی گاڑیاں ہیں. اس کے بعد ان کی ہو گئی لڑائی شروع. اب وہ بولے کریم والا کہ آپ نے میرا بمپر توڑا ہے، وہ نقصان آپ بھریں، اور وہ بولیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کا کام کروا دیں گے، پیسے نہیں ہم نے آپ کو دینے. پھر لڑ جھگڑ کے ان کا یہ طے پایا کہ ابھی وہ کریم والے کے ساتھ جائیں گے، کریم والا اپنی رائڈ مکمل کرے گا تو پھر وہ ان کے ساتھ جا کے تو اپنا کام کروائے گا. پتہ نہیں کروایا نہیں کروایا وہ جانے، کیونکہ پھر ہماری رائڈ کمپلیٹ ہو گئی تھی. پھر وہاں سے ہم ایکسپو سینٹر پہنچے تھے. وہاں پہ لاہور کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر قائم ہے. انہوں نے کہا جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم تو راستے میں لڑائیاں چڑھائیاں کرتے آ رہے تھے. چلیں جی، پھر ہم لوگوں نے سوچا اب یہاں تک آئے ہیں تو کچھ شاپنگ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ شاپنگ کرنی تھی، کچھ شرٹس چاہیے تھیں. تو ہم لوگ اللہ اللہ کر کے امپوریم مال پہنچ گئے. تو امپوریم مال میں جی مینگو فیسٹیول چل رہا تھا، تو سیلز بھی چل رہی ہیں. مڈ سمر سیلز جو ہیں وہ 50-70% چل رہی ہیں. تو یہاں پہ کافی رش دیکھنے کو ہمیں ملا. کچھ برانڈس کے باہر تو اتنی لمبی لائنز تھیں کہ مانو وہاں پہ آپ کو مفتا کچھ بٹ رہا ہے. تو خیر یہاں پہ ساری تقریباً آپ کو بڑے برانڈس کی آؤٹ لیٹ مل جاتی ہیں، اور یہاں پہ کافی لوگ تھے، کافی رش تھا. اور یہ خواتین کا جو ہے نا فیوریٹ سیکشن میک اپ اینڈ میک اپ. تو خیر ہم لوگوں نے جو ہے جی اپنی شرٹوں کی تلاش شروع کر دی. اب ہم لوگ جو ہے نا بڑی مشکل سے یہ بھی آج کے دن میں سلیکٹ کر پائے، کیونکہ جو شرٹ ہمیں پسند آتی تھی اس میں سائز نہیں اویلیبل ہوتا تھا، اور جس میں سائز اویلیبل ہوتا تھا وہ ہمیں پسند نہیں آتی تھی. کچھ ایسا سائز تھا ہمارا. یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا تھا مینگو فیسٹیول چل رہا ہے، تو اسی ایونٹ کے اکارڈنگ ان لوگوں نے وہاں پہ کافی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی. بیلونز تھے گرین، یلو، براؤن، ان کے ساتھ انہوں نے مینگو کریٹ کیے ہوئے تھے، اور لائٹنگ تھی بہت اچھی. ان پرسن دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. بچوں کو تو بہت پسند آیا. بہت سی فیملیز جو ہے وہ انجوائے کر رہی تھیں. بہت پیارا ان لوگوں نے سارا یہ سیٹ اپ لگایا ہوا تھا، اور بہت ہی یہ اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں. تو پھر جہاں اس طرح کوئی ڈیکوریشن وغیرہ یا کوئی چیز ہو، وہاں پہ ہم پاکستانیوں کا جو ہے نا سیلفی سیکشن اور ویڈیو سیکشن، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسٹ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ یہاں پہ جو ہے ویڈیوز بنا رہے تھے، سیلفیز لے رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. بھئی اچھی بات ہے، دنیا انجوائے کرنے کو نکلی ہے. یہ جی امپوریم میں سیکنڈ فلور پہ تقریباً یہ بک شیلف ہے، ایک کہہ سکتے ہیں آپ شاپ ہے، بہت اچھی شاپ ہے. یہاں پہ بہت ہیوج ورائٹی ہے بکس کی. تو آپ کو اگر چاہیے ہوں بکس تو آپ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے اس کو. تو یہ جی ہم اپنی شرٹ کی تلاش میں پھر رہے ہیں. منارک والوں نے تو ہمیں بہت مایوس کیا ہے
کیونکہ یہاں سے ہمیں کوئی بھی مطلوبہ سائز نہیں ملا. شرٹس یہاں پسند آئی تھیں، بہت آئی تھیں، بلکہ ڈیمانڈ تھی انہی شرٹس کی، تو وہ ہم فلفل نہیں کر پائے بیکاز آف سائز. تو یہ جی پاپ نوش دیکھتے ہی ہم پہ جو ہے نا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم نے وہاں کے پاپ کارن کھانے ہیں. ہمارا فیوریٹ وہاں کا چوکولوکو فلیور ہمارا فیوریٹ ہے. آپ کا کون سا فلیور فیوریٹ ہے آپ ضرور بتائیے گا. اللہ اللہ کر کے جی ہمیں ہماری مطلوبہ شرٹس ملیں، کچھ حد تک مطلوبہ کہہ سکتے ہیں ان کو، ورنہ جو ملیں شکر الحمدللہ. پھر ہم لوگ جو ہے کچھ کھانے پینے کے لیے پہنچ کے انرجی لیول بھی تو بوسٹ اپ کرنا ہوتا ہے. یہ سیکنڈ فلور پہ ان کا جو ہے پلے سیکشن وہ ہے، ایک ان کا تھرڈ فلور پہ ہے. تو خیر ان کے یہ جو ہے نا، اور جب پھر آپ واپسی کا ارادہ کر ہی لیں تو پھر آپ یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے رش کی وجہ سے. سسٹم تو نہیں خیر خراب، لیکن رش کی وجہ سے. تو خیر ہم لوگوں نے پھر واپسی کا رخ کیا. یہ جی 70-50% ہر برانڈ پہ تقریباً اپ ٹو 50-70% سیل لگی ہوئی ہے. ویسے لگی 20-30% ہی ہوتی ہے، لیکن چلو دیکھنے کو تو انہوں نے زیادہ بڑے کا بورڈ لگانا ہی ہوتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اللہ اللہ کر کے ہم جو ہے نا اس دن کی ساری رونقیں سمیٹتے ہوئے ایمپوریم مال کو بائے بائے کہہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور آدھی رات کو ہم لوگ گھر پہنچے. تو لوگوں کا تو نہیں ابھی آنے کو دل کر رہا تھا، لیکن پھر بھی آنا تو پڑتا ہے. چلیں آپ نے بھی ہمارے ساتھ یہ دن انجوائے کیا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسٹے ٹیون اینڈ انجوائے یور لائف. اللہ حافظ.